اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری یہ امت 73 ملتوں میں بٹے گی، سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا، وہ ایک کون سی ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، جو اس امر پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ شاید یہی وہ دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت 73 ملتوں میں یا 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب دوزخی ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ایک ایسا فارمولہ دے دیا کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے ایک معیار بن گیا کہ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کون نجات یافتہ ہوگا اور کون نجات سے محروم رہے گا، ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا کہ جسے آب زر سے لکھ کے اپنے دماغ میں کندہ کر لیا جائے، اپنے دل کی دیوار پہ لٹکا دیا جائے یا اپنی نظروں کے سامنے رکھا جائے تو انسان کبھی بھٹکے گا نہیں۔ وہ جملہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ بات کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ بس یہ آخری معیار ہے نجات کا، یہ آخری معیار ہے جنت میں جانے کا۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے اسی معیار پہ نجات یافتہ اور غیر نجات یافتہ کو پرکھا جائے گا۔ اس سٹیٹمنٹ یا اس جملے کو سمجھنے کی خاطر ہم اگر یہ کہیں کہ ہر جملہ، ہر سٹیٹمنٹ ایک دائرہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں اس جملے کی وجہ سے اس دائرے کے اندر آ جاتی ہیں اور باقی اس سے باہر چلی جاتی ہیں۔ جیسے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، تو ایک دائرہ کھینچ دیا کہ جس پہ میں ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ذات مطہرہ جس پر ہے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ بس یہ ایک دائرہ کھنچ گیا، جو اس دائرے کے اندر ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو اس دائرے سے باہر ہے اسے نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس جملے کا ایک دائرہ کھینچ لیں تو جو لوگ اس دائرے کے اندر آ جائیں گے، ما انا علیہ و اصحابی کے حصار کے اندر آ جائیں گے، وہ نجات یافتہ ہوں گے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں اس موجودہ دور میں جو مسلکی تقسیم ہے، اس کو ہم اس ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں یا کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ مختلف زمانوں میں مختلف مسالک رہے ہیں، ان کے مختلف نام رہے ہیں، بہت سے مسلک آئے چلے گئے، کچھ حق پہ تھے، کچھ حق پہ نہیں تھے، کچھ کے کیا نام تھے، کچھ کے کیا نام تھے، وہ سارے مٹ گئے۔ اب بھی ہم جن مسلکوں میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چند سو سالوں بعد یا چند دہائیوں کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہ جانے، لیکن بہرحال ہم اپنے اس زمانے کے جو مشہور مسالک ہیں ان کو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے مطابق ہمیں انہیں کیسے دیکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے میں اگر یہ بات عرض کروں، جیسے ما انا علیہ و اصحابی ایک دائرہ ہے، اسی طرح ہر مسلک بھی ایک دائرہ ہے۔ ان دائروں کا اس دائرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس چیز کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2711 ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک مشہور مسلک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسلک دیوبند۔ یہ مسلک دیوبند بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر ہم ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر دیوبند کے دائرے کو اس طرح سے کھینچ لیں، پھر ہمارے ہاں دوسرا مسلک ہے مسلک بریلوی، اور ہم بریلوی مسلک کے دائرے کو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر اس طرح سے لگا لیں، اور اسی طرح شیعہ اور اسی طرح اہل حدیث، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چار مشہور مسالک، ان کے دائرے ہم نے ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر لگا دیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میرا مسلک ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور جو کچھ بھی ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہوگا،
خواہ اس کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، خواہ اس کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے، اگر تو وہ ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے تو مجھے قابل قبول ہونا چاہیے۔ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میں اس کو رد کر سکوں، صرف یہ کہہ کر کہ یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو شیعہ ہے۔ میرے پاس ماننے کی اور چھوڑنے کی، قبول کرنے کی اور رد کرنے کی ایک ہی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ تو یہ جو چار دائرے آپ کو اس ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اوپر کھنچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک تو وہ حصہ ہے جو اس دائرے کے اندر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کے تحت آپ اس حصے کو رد کر سکیں؟ اہل حدیث مسلک کا وہ حصہ جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے، صرف دیوبندی ہونے کی وجہ سے آپ رد کر دیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بریلوی مسلک کا وہ حصہ جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر ہے، صرف اسے اہل حدیث ہونے کی وجہ سے آپ رد کر دیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مسلک پرستی ہے، بدترین مسلک پرستی جس کا انجام نجات نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر نجات یافتہ ہونے کا جو معیار ہے ما انا علیہ و اصحابی، اس کو لے کے چلیں تو دیوبندی بھی قابل قبول، بریلوی بھی قابل قبول، شیعہ بھی قابل قبول، اہل حدیث بھی قابل قبول، لیکن اس حد تک جس حد تک کہ ان تمام مسالک کے وہ مسائل یا وہ معاملات جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر پورے اترے یا اس دائرے کے اندر آئیں۔ ہاں، ان تمام مسالک کے وہ حصے یا وہ نظریات جو اس دائرے سے باہر ہوں، مثلا نظریاتی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی مسلک کا یہ حصہ جسے میں نے سرخ رنگ دے دیا، بریلوی مسلک کا یہ حصہ جسے میں نے سرخ رنگ دے دیا، اہل تشیع کا وہ حصہ جو سرخ رنگ میں ہے، اور اسی طرح اہل حدیث کا وہ حصہ، یہ حصے ہمارے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث مسلک کا وہ حصہ یا وہ نظریات جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہیں مجھے قبول نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں تو مجھے اپنے مسلک کے وہ حصے، وہ نظریات جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہیں اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے، اسے رد کر دینا چاہیے۔ اور بحیثیت بریلوی مجھے دیوبندیوں کے، مجھے اہل حدیثوں کے، مجھے شیعوں کے مسالک کے وہ حصے جو اس دائرے کے اندر آتے ہیں انہیں قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ میرا مسلک تو ما انا علیہ و اصحابی ہے۔ اور اسی طرح مسالک کے ان دائروں میں ایک حصہ وہ بھی آتا ہے جس پہ میں نے سفید نشان لگا دیا کہ جو ان تمام مسالک میں بھی مشترک ہے۔ اگر ہمیں کبھی گفتگو کرنی ہے، اگر ہمیں کبھی بحث کرنی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ یہ جو سفید دائرہ ہے یہ تمام مسلکوں کے مشترک مسائل، اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کر ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر جو مسائل ہیں خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہیں اسے مان لینا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے، رد کر دینا چاہیے تو ان مسائل کو، ان نظریات کو جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر آتے ہیں، خواہ وہ میرے مسلک کے ہیں یا خواہ وہ کسی اور کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں کہ نجات کا معیار، کامیابی کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہرہ اور مبارکہ سے جو ہمیں سمجھ آیا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں اس معیار پہ آج کے دور کی بدعات کو، آج کے دور کی رسومات کو، آج کے دور کے معاملات کو پرکھتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جو معاملہ وہ اس دائرے کے اندر آتا ہے اسے بسر و چشم قبول کر لینا چاہیے، لیکن جو معاملہ بھی
اس دائرے کی حدود سے باہر ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، خواہ وہ میرے مسلک کا ہے یا کسی دوسرے مسلک کا ہے، اسے ہمیں بالکل رد کر دینا چاہیے۔ میرا اور آپ کا مسلک ما انا علیہ و اصحابی ہونا چاہیے، اسی کے اندر میں دیوبندی بھی بنوں، اسی کے اندر میں بریلوی بھی رہوں، اسی کے اندر میں اہل حدیث بھی رہوں، اور اسی کے اندر میں شیعہ بھی رہوں، تو میری نجات ہے۔ نہ دیوبندی ہونے سے میری نجات پہ فرق پڑتا ہے، نہ بریلوی ہونے سے، نہ اہل حدیث ہونے سے، نہ اہل تشیع ہونے سے۔ لیکن اگر میں اپنے مسلک کے اس حصے کی پیروی کرتا چلا جاؤں جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہے، تو میں بحیثیت دیوبندی جہنمی ہو جاؤں گا، اور میں بحیثیت بریلوی جہنمی ہو جاؤں گا، میں بحیثیت اہل حدیث جہنمی ہو جاؤں گا، اور اسی طرح میں بحیثیت شیعہ جہنمی ہو جاؤں گا۔ کیوں کہ میں ان نظریات کی پیروی کر رہا ہوں جو ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے باہر۔ یہاں ایک چیز سمجھ لینے کی ہے کہ یہ جو دائرے میں نے لگائے ہیں، یہ دائرے اس چیز کی نشاندہی نہیں کرتے کہ اس وقت جو ہمارے فرقے ہیں یہ کتنے اس دائرے یہ ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے سے باہر ہیں یا اندر ہیں۔ یہ اس چیز کے لیے یہ دائرے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک نظریاتی دائرے ہیں کہ ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے موجودہ مسلکوں کے حوالے سے سوچنا کیسے چاہیے، اور ان کے کس حصے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، رد کر دینا چاہیے، اور کس حصے کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تصویر اس چیز کو واضح نہیں کرتی کہ کون سا مسلک کتنا اس کے اندر ہے اور کتنا اس کے باہر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلک عملاً ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے بالکل باہر ہو، اور اس کا کوئی حصہ ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے کے اندر نہ آتا ہو، تو یہ تصویر اس چیز کو واضح نہیں کرتی، بلکہ اس نظریے کو واضح کرتی ہے کہ ہمیں مسلکوں کے حوالے سے کس طرح سے سوچنا ہے، اور ان کی کون سی چیز قبول کرنی ہے اور کون سی چیز رد کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔